واچ پاکستان میں نظر رکھیے، امریکہ سے ٹویٹ آ رہا ہے، دیر ٹرمپ لائک لیڈر، ان کا جو ٹرمپ کی طرز کا ایک لیڈر ہے، is in prison on phony charges and the people have been inspired by the US red wave. Stop the political prosecutions around the world. دنیا بھر میں ہم نے ان چیزوں کو ختم کرنا ہے کہ جو سیاسی بنیادوں پر لوگوں کو قیدی بنایا جاتا ہے، پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے، اس کو ختم کرنا ہے ہم نے۔ پچھلے کوئی تقریباً 24 گھنٹوں میں بڑی ایک دلچسپ صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اور وہ ابھی بھی ڈیولپ ہو رہی ہے، اور وہ ہے امریکہ کا الیکشن اور اس کا پاکستان پر اثر، ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر بننا اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اس کے نتیجے میں جیل سے باہر آ جانا۔ کیا کوئی کنیکشن اس میں ایگزسٹ کرتا ہے؟ اس کی بڑی بریف سی لیکن دلچسپ سی ایک کہانی ہے کہ یہ حکومت مختلف مواقع پر عمران خان صاحب کو ڈونلڈ ٹرمپ سے کمپیئر کرتی رہی ہے۔ خود ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی کچھ ساتھی ڈونلڈ ٹرمپ کو عمران خان صاحب سے کمپیئر کرتے رہے، اور اس کے بعد ان سرپرائزنگ موو ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن کی دوڑ میں آ گئے، اور پھر ایک مزید سرپرائزنگ موو کے نتیجے میں وہ صدری بن گئے۔ ظاہر ابھی آفیشلی تو بننا ہے 20 تاریخ کو، لیکن بن تو گئے فار آل دا پریکٹیکل پرپز، حلف لینا ہے 20 تاریخ کو۔ تو یہ کیا معاملہ ہے اور میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا پہلے ابھی دیکھیے کہ یہ حکومت کس طریقے سے مختلف انداز سے خان صاحب اور ٹرمپ کو نہ صرف کمپیئر کرتی تھی بلکہ اپنے الفاظ میں کہتی تھی کہ دونوں ایک ہی مزاج کے برے سیاستدان ہیں۔ دیکھیے کتنا سیریس لیتی ہے، ان کے ملک میں ان کو کوئی سیریس نہیں لیتا، یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں، یہ بڑے خوش ہو گئے، وہ ہے جی امریکن پریزیڈنٹ، جیسے ہمارے پاس عمران خان ہے وہاں امریکن پریزیڈنٹ ہے۔ ٹرمپ جب ہارا اور جاتے جاتے اس نے جس طرح ملک پر حملہ کیا، آج آپ نے دیکھا وہ اس کا ریپیٹ تھا۔ ٹرمپ کا بھی امتحان ہے کہ کیا انہوں نے کشمیر کے حوالے سے جب انہوں نے کہا کہ میں سالچی کے لیے تیار ہوں، کیا یہ ٹرمپ کارڈ تھا یا ٹریپ تھا؟ ٹرمپ کو تو کیپٹل ہل پر حملہ کرنے کی وجہ سے ان عدالتوں نے سزا دی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت گئے۔ یہاں تجزیے یہ شروع ہو گئے کہ اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں۔ مشاہد حسین سید صاحب، جن کی کوئی سیاسی وابستگی تو نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے تحریک انصاف کے رکن نہیں ہے وہ، بلکہ نون لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا، یعنی سینٹ میں رہے، انہوں نے عالمی امور کے ماہر سمجھ جاتے ہیں، انہوں نے متعدد مواقع پر ان دونوں چیز کو کنیکٹ کیا۔ انہی میں سے ایک موقع آپ دیکھیے۔ سیاسی قیدیاں رہا کیا جائے بشمول عمران خان۔ اس سے پہلے کہ کوئی ٹیلی فون کال آیا، 5 نومبر کو الیکشن ہے امریکہ میں، اگر ٹرمپ جیت جائے اور پھر ایک کال آیا وہاں سے، تو کال سے پہلے آپ خود فیصلے کر لیں۔ اس میں ایشو کسی پرسن یا پارٹی کا نہیں ہے، ایشو پاکستان کا۔ یعنی ابھی تو الیکشن ہوا نہیں تھا تب مشاہد صاحب پریڈکٹ کر رہے تھے، اور پھر جب ظاہر الیکشن ہو گیا تو وہ پھر ان کے اس دعوے میں مزید جو ہے وہ اپنے طور پر جان آ گئی، انہوں نے مزید زور کے ساتھ اس کی تکرار کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے کیمپس میں بھی بات شروع ہو گئی، کارکنان میں تو ہو ہی رہی ہے، لیڈران میں بھی ہو گئی۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا نومبر میں عمران خان باہر ہے، نومبر میں الیکشن تھا نا، نومبر میں عمران خان باہر ہے۔ دیکھیں کیا نومبر میں خان صاحب آ جائیں گے، بڑے کانفیڈنٹلی آپ کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں آ جائیں گے خان صاحب۔ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 5 نومبر کو آ رہی ہے نا حکومت امریکہ میں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد خان صاحب بھی رہا ہو جائیں گے؟ دیکھیں 100% ڈونلڈ ٹرمپ سے ہمیں یہی امید ہے کہ جب وہ پاکستان کے بارے میں بات کریں گے تو عمران خان کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ جیلی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، ان کو کہیں گے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے حوالے سے جو انسانی حقوق کے قوانین ہیں بین الاقوامی، ان کی پاسداری کرے۔ اب یہ ساری کی ساری صورتحال ہے۔ ایسے میں پچھلے 24 گھنٹوں میں تو دلچسپ چیز ہوئی، وہ کیا ہوئی، رچرڈ گرینل ایک صاحب ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں ظاہر ہے، اور امریکہ کے بااثر افراد میں یوں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب ہیں۔ انہوں نے 26 نومبر کو جب یہ پی ٹی آئی سڑکوں پہ تھی ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا واچ پاکستان میں نظر رکھیے، امریکہ سے ٹویٹ آ رہا ہے، دیر ٹرمپ لائک لیڈر، ان کا جو ٹرمپ کی طرز کا ایک لیڈر ہے، is in prison on phony charges and the people have been inspired by the US red wave. Stop the political prosecutions around the world. دنیا بھر میں ہم نے ان چیزوں کو ختم کرنا ہے کہ جو سیاسی بنیادوں پر لوگوں کو قیدی بنایا جاتا ہے، پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے، اس کو ختم کرنا ہے ہم نے۔ یہ کہہ رہے ہیں رچرڈ گرینل۔ اب کمال یہ ہو گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ایک ٹویٹ آ گیا جس میں انہوں نے کہا اس کے کچھ دنوں بعد، I am pleased to announce Richard Allen Grinnell as our presidential envoy for special missions. اور پھر انہوں نے ایک پوری لمبی ایک تقریر جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں، گویا ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا اسپیشل مشنز کے لیے، خصوصی مشن کے لیے انوائے بنا دیا انہی صاحب کو جن کا نام تھا رچرڈ گرینل۔ اب پی ٹی آئی میں ایک ڈسکشن ہو گئی کہ جناب یہ کیا، یہ تو کمال ہی ہو گیا، یہ آدمی تو کہہ چکا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، اور اب دیکھیں یہ اپنے عہدے پر بھی آ گیا۔ لیکن بہرحال ایک سوال تھا کہ عہدے پر آنے سے پہلے کی بات اور ہوتی ہے، عہدے پر آنے کے بعد کی بات اور ہوتی ہے۔ کل کمال ہو گیا،
ان کی وہ ایک شناخت ہے, ان کی وہ ایک ہم جنس پرست ہونے اور اس حوالے سے باتیں ہوتی ہیں. تو پاکستان میں ایک ٹی وی چینل نے, جیو نیوز نے خبر لگائی تھی کہ ہم جنس پرست رچرڈ گرینل ٹرمپ کے خصوصی ایلچی مقرر, تو اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے لکھا آئی ول سے اٹ اگین فری عمران خان. یہ کہا رچرڈ گرینل نے کل. ابھی اس چیز میں سب ورطہ حیرت میں مبتلا ہی تھے اور ڈسکس ہی کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر بعد یہ ایک اور صاحب ہیں, ان کا بھی آپ ٹویٹ ابھی اسکرین پر دیکھیں گے, یہ یو ایس ریپرزینٹیٹو ہیں, الیکٹ ریپبلکن کے ہیں, انہوں نے بھی اسی ٹویٹ کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کیا اور انہوں نے بھی لکھا فری عمران خان. ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اتنے میں ایک اور صاحب ہیں, آر او کھنہ, یو ایس ریپرزینٹیٹو ہیں, کانگریس مین ہیں, روہت کھنہ, انہوں نے لکھا دس از بائی پارٹیزن فری عمران خان. انہوں نے بھی یہی بات دہرا دی. ابھی یہ سب چل رہا تھا کہ اتنے میں یو ایس ریپرزینٹیٹو میں کانگریس مین ہیں جان جیمز, انہوں نے پورا ایک لیٹر لکھ ڈالا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو, اور اس میں انہوں نے لکھا کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اور اس کو ختم کیا جائے, اور انہوں نے ایک لمبی چوڑی ٹویٹ بھی اس کے حوالے سے کر دی کہ جناب یہ حکومت جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. اب بڑی دلچسپ صورتحال یہ, آپ کو یاد ہے کہ بات شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ ہماری حکومت امریکہ نے گرائی, بات شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ ہم ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں, یہ امریکہ کے آگے لیٹ جاتے ہیں. بات ابھی پہنچی یہاں تک کہ ایک تو یہ سارا پس منظر ہے, اور اب باقاعدہ سوشل میڈیا پر ایک عجب دلچسپ منظر یہ بھی ہے کہ مختلف لوگ جن کی ظاہر ایک ٹلٹ ہے پی ٹی آئی کی طرف, وہ ان حضرات کو کوٹ کر کر کے جیسے شکایتیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے بارے میں رچرڈ گرینل آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے, دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آپ کے بارے میں یہ کہتی تھی. یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. ابھی ہم ذرا آغاز یہیں سے کرتے ہیں معزز مہمان سے, پھر آج کے کچھ اور موضوعات بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب شیر افضل مروت صاحب